اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین، فرمایا اے وہ لوگو، آمنو، جنہیں دولت ایمان نصیب ہو گئی ہوئی ہے، فرمایا کلو، تم کھاؤ، من طیبات، وہ پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا فرما رکھی ہیں۔ وہ رزق جو تمہارے لیے ہم نے بنایا ہے، فرمایا پاکیزہ پاکیزہ اس کے اندر سے کھائیں۔ واشکرو، اور فرمایا شکریہ ادا کریں، للہ، اللہ تبارک و تعالی کا۔ پاکیزہ رزق، حلال رزق، طیب رزق کھائیں گے تو وہ پاکیزہ رزق، حلال رزق، طیب رزق آپ کے من کو بھی روشن کر دے گا اور آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی آپ کا فرما بردار کر دے گا۔ یہ جو حرام لقمہ ہے، اس کی ایک نقد سزا جو اس دنیا کے اندر بندے کو دے دی جاتی ہے، جو بندہ حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتا، جو حرام کا لقمہ کھاتا ہے، اسے نقد سزا یہ دی جاتی ہے کہ اس کی اولاد اس کی زندگی میں اس کی نافرمان کر دی جاتی ہے، اس کے بچے اس کی بات نہیں سنتے۔ تو فرمایا تم حلال اور پاکیزہ کھاؤ، تمہارا من بھی روشن ہوگا، تمہارے بچے بھی تمہارے فرما بردار ہوں گے۔ اور اگلی بات ارشاد فرمائی، واشکرو للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس شکر کا فائدہ یہ ہوگا، فرمایا تمہیں جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں انہیں اللہ دوام بھی عطا فرما دے گا اور ان میں کثرت بھی عطا فرما دے گا۔ نعمتیں زیادہ بھی ہو جائیں گی اور وہ پھر کبھی ختم بھی نہیں ہوں گی۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا، ان کنتم، اگر تم ہو، ایاہو، اسی اللہ کی، تعبدون، عبادت و بندگی کرنے والے۔ تو فرمایا کہ یہ صرف سجدے کو ہی عبادت اور بندگی نہ سمجھنا، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ہی عبادت نہیں ہے، یہ ہی اللہ کے عائد کردہ فرائض نہیں ہیں، بلکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بعد اگر فرضوں میں سے کوئی سب سے بڑا فرض ہے تو فرمایا وہ رزق حلال کمانا سب سے بڑا فرض ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حصول رزق حلال یہ عین عبادت ہے، کوئی دور کی عبادت نہیں ہے کہ کوئی چھوٹے درجے کی بات، فرمایا یہ عین عبادت ہے، بہت بڑے درجے کی عبادت ہے۔ اور اگر لقمہ حلال کا ہے پھر نمازیں بھی قبول، پھر روزے بھی قبول، پھر سب کچھ قبول ہے۔ لیکن اگر بندے نے اس بات کی احتیاط نہیں کی ہے تو پھر بڑی فکر کی بات ہے کہ کہیں ایمان ہی ضائع نہ کر دے یہ حرام کا لقمہ بندے کا۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، انما، اور بے شک یہ بات پلے باندھنے والی ہے، یاد رکھنے والی ہے، حرامہ، کہ حرام فرما دیا ہے، علیکم، تم پر، المیتاتا، مردار کو، وہ جانور جو مر جائے باوجود کہ وہ حلال تھا، اسے ہم نے خود اپنے گھر کے اندر پالا تھا، بے شک بکری ہی پال کے رکھی ہوئی ہے، لیکن بکری کسی وجہ سے مر گئی ہے، چاہے رات کو اسے نے رسا اس انداز کے ساتھ لپیٹ لیا ہے کہ وہ مر گئی ہے، یا اسے کسی جانور نے نقصان پہنچایا ہے تو وہ مر گئی ہے، اگر ہم نے پہلے اسے ذبح کر لیا تھا تو وہی جانور تھوڑی دیر پہلے ہمارے لیے حلال تھا، اس کا استعمال کرنا، اس کا چمڑا استعمال کرنا، اس کا گوشت استعمال کرنا، ساری چیزیں استعمال ہو سکتی تھیں، لیکن اب اگر وہ مر گئی ہے تو مر جانے کے بعد اس کا گوشت استعمال کرنا جو ہے یہ بندے کے لیے حرام ہو گیا ہے، جسے اس نے ذبح نہیں کر دیا۔ لیکن ہاں اس کے باوجود بھی پھر وہ جو اس کا چمڑا ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کا طریقہ ہے۔ فرمایا کہ حرام کر دیا گیا ہے تمہارے لیے المیتاتا، مردار کو، جو جانور مر جائے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ بڑے جانور مر جاتے ہیں، بھینس مر جاتی ہے، گائے مر جاتی ہے، ایسے جانور بھی مر جاتے ہیں۔ لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس دور کے اندر گدھے کا گوشت بھی لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے، تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ گائے اور وہ بھینس
جو جان دے چکی ہوئی تھی اس کے مر جانے کے بعد اسے چھری پھیر کے تو پھر اسے مارکیٹ میں پہنچا دیا جاتا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھے. فرمایا مردار کو تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، والدما، اور فرمایا جو خون ہے، خون کا استعمال تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، ولحم الخنزیر، اور جو خنزیر کا گوشت ہے یہ تمہارے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے، وما اوہل، اور وہ جس پر پکارا جائے، بہی، جس پر، لغیر اللہ، ذبح کرتے ہوئے غیر کا نام، کہ چھری چلائی اور چھری چلانے میں چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ اکبر، اللہ کا نام بلند کیا جاتا، اللہ کا نام پکارا جاتا، اللہ کا نام لے لیا تو جانور جو حلال ہو گیا ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کا نام لے لیا تو وہی چھری چلنے کے باوجود جانور حرام ہو گیا ہے. تو جسے ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام پکار دیا جائے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. یہ چند ایک وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی تھیں تو وہ گنوا دیں کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ حلال بہت زیادہ تھا، اس کی لسٹ بہت لمبی تھی، اس وجہ سے وہ نہیں گنوائی، حرام والی گنوا دی ہے. فرمایا اس کے قریب نہیں جانا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے. آگے ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کا کھانا بالکل حرام ہے، منع کیا اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں پھر ارشاد فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ، وہ بندہ جو مجبور ہو جائے، جو لاچار ہو جائے، جس کے پاس اور کوئی آپشن نہ بچے، جس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، مجبور ہو گیا ہے بندہ، ایسا مجبور ہے کہ غیر باغن، کہ وہ بندہ جو ہے وہ شوق نہیں رکھنے والا، طلب نہیں رکھنے والا، ولا عادن، اور نہ ہی وہ حد سے آگے بڑھنے والا ہے، حد سے آگے بھی نہیں بڑھنے والا. تو جب مجبور ہو گیا تو بے شک وہ جو جانور مر چکا ہے وہ حرام تھا. مجبور بندے کو کہا کہ چلو اگر تو مجبور ہو گیا ہے تو پھر ضرورت کے مطابق کھا لے، یہ تیرے لیے جائز ہے، یہ تیرے لیے جائز. فرمایا وہ بندہ جو مجبور ہو جائے، حد سے آگے نہ بڑھنے والا ہو، فرمایا فلا اسم علیہ، وہ اگر ان چیزوں کو بھی استعمال کر لے نا اپنی جان بچانے کے لیے تو فرمایا یہ حرام بھی اس بندے کے لیے حلال ہو گیا ہے. پیارے بھائیو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی حرام شدہ چیزوں کی لسٹ گنوا دی کہ یہ حرام ہے، ان کے قریب نہیں جانا، پر بندہ مجبور ہوا تو بندے کو رخصت عطا کر دی ہے. ہمارے ہاں کلیہ ہی اور ہے، ہمارے ہاں قانون ہی اور ہے. ہم سمجھتے ہیں جب کوئی مجبور ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ہونے پھنس گیا ہے، ہن قابو آیا ہے، اب جیسے مرضی اس کے ساتھ کر لو. ہم پھر اپنی مرضی کے مطابق اس کے سارے سلسلے کرتے ہیں. حالانکہ چاہیے یہ ہوتا ہے کہ جو مجبور ہو جائے نا پھر اگر اپنی طرف سے کچھ نقصان بھی ہوتا ہے تو بندہ جو ہے اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کے کام آنا چاہیے، اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. اگر اس کی کوئی چیزیں بچتی ہیں تو بچا کے تو اپنے پاس سے اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ بندہ مجبور ہو گیا، اب اوری کوری میں جو کچھ ہوتا ہے اونے پونے میں اس کے اندر اس سے خرید لیا جائے، اسے لوٹ لیا جائے. اور یہ یاد رکھیں جو لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا پھر ایک وقت آتا ہے کہ لوگ پھر اس کی مجبوریاں دیکھتے ہیں اور لوگ اس کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو میرے اللہ نے فرمایا بندے اگر تو مجبور ہو جائے تو میں تیرے اوپر سے یہ گناہ والا قلم جو ہے یہ اٹھا رہا ہوں، پھر تجھے کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ، یہ یاد رکھ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور، وہ بہت بخشنے والا ہے، رحیم، اور وہ بہت زیادہ رحمتیں فرمانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے اللہ نے وہ حدیں جو اس نے ہمارے لیے مقرر فرمائی ہیں، میرا اللہ ہمیں انہیں جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ حرام سے بچ کے حلال کو اپنا لینے کی سعادت نصیب فرمائے. میرا اللہ ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نماز پنجگانہ کی سعادت عطا فرمائے. اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ
وصحبه وبارك وسلم.